میں شادی کر کے اپنے سسرال آئی تو میری عمر صرف 16 سال تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 16 سال کی لڑکی کی شادی پر بھی لوگ کہتے تھے کہ بہت دیر سے شادی کی گئی ہے۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی وہ لوگ خوشحال تھے۔ میرا شوہر ذمہ دار تھا لیکن وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اس کے دل میں پہلے سے یہ خواہش تھی کہ اللہ اسے بیٹا دے تاکہ وہ اس کا سہارا بنے اور وہ اکیلا نہ رہے۔ جب میرے شوہر اور ساس کو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے ایسا محسوس کروایا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ آخری وقت تک انہوں نے ڈاکٹر سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، وہ بس یہی کہتے رہے کہ بیٹا ہی ہوگا۔ لیکن جب وقت آیا تو اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی۔ میں خوش تھی کہ پہلی اولاد بیٹی ہوئی، اس میں کیا بات ہے، صحت مند اولاد ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ مجھے امید تھی کہ آگے چل کر اللہ ہمیں بیٹا بھی دے گا، اور چونکہ یہ خاندان کی پہلی بیٹی تھی اس لیے مجھے لگا کہ سب خوش ہوں گے، لیکن میری بیٹی کی پیدائش پر کوئی خوش نہیں تھا۔ میرے شوہر نے پہلے دن کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں ہسپتال سے گھر آئی تو اس نے کہہ دیا کہ اگلی بار بھی بیٹا نہ ہوا تو اسے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئی کہ میرا شوہر شادی کے پہلے ہی سال مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، کیا وہ دوسری شادی کرے گا؟ اس کے باوجود میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، کیونکہ میرا تعلق بھی کسی کمزور خاندان سے نہیں تھا، لیکن قسمت میں شاید یہی لکھا تھا کہ دوسری اور تیسری بار بھی میرے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں شروع کر دی اور مجھ پر اتنا دباؤ بڑھ گیا کہ میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ مجھے اچانک دورے پڑنے لگتے اور میرا خود پر قابو ختم ہو جاتا۔ انہی دنوں میرے شوہر ایک نوکرانی گھر لے آیا جس کا نام تحریم تھا۔ اسے کہا گیا کہ وہ میرا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھے۔ وہ بھی میری طرح جوان تھی، شاید مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھی، شکل و صورت عام سی تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرنے لگی اور وہ میری اچھی دوست بن گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مالکن نہ کہے بلکہ باجی یا آپی کہے۔ وہ میری بیٹیوں کا بھی بہت خیال رکھتی اور بہت مزیدار کھانا بناتی تھی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ بھی حاملہ ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی لیکن گھر والوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ دونوں نے بغاوت کر کے شادی کر لی، لیکن بعد میں اس کے شوہر کو بھی گھر سے نکال دیا گیا اور وہ مجبور ہو کر کام کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتا بلکہ صرف پیسوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا اور میں نے سوچا کہ واقعی جس کے لیے ایک لڑکی سب کچھ چھوڑ دے اگر وہی بدل جائے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ مجھے صرف بچے پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اگر میرے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اور میں تحریم ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ وہ حاملہ تھی میں اس سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی، بس کہتی کہ میرے پاس بیٹھا کرے اور ہلکا پھلکا کام کر لیا کرے۔ میری ساس نے اسے کہا کہ وہ چھٹی لے لے، لیکن اس نے کہا کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ انہی دنوں میں نے اپنی ساس کو کسی سے یہ کہتے سنا کہ وہ میرے شوہر کے لیے نیا رشتہ دیکھنے جا رہی ہے۔ میں اس معاملے پر اپنے شوہر سے 1000 بار جھگڑا کر چکی تھی، لیکن نتیجہ صرف تلخی ہی نکلتا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے اور پھر چند دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے۔ اسی طرح ہمارے رشتے میں جو تھوڑی بہت محبت تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے 3 موقع دیے تھے لیکن تینوں بار اللہ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا۔ اب میری ساس خاندان میں یہ کہتی پھر رہی تھی کہ وہ حق پر ہے اور میرا شوہر ایسا تھا کہ جو میری ساس کہتی وہ مان لیتا تھا۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی۔ صبح سے میرے گھر میں لڑکی والوں کے گھر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ماں بیٹا کہاں جا رہے ہیں، وہ میرے شوہر کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی۔ آج تحریم بھی نہیں آئی تھی، اس کے بغیر میرا دل اور بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ کم از کم میں اس سے بات تو کر لیتی تھی۔ جب میرا شوہر اور ساس گھر سے نکل گئے تو میں اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ تحریم کے گھر جا کر دیکھوں کہ وہ آج کیوں نہیں آئی۔ میں اس کے گھر گئی تو دیکھا کہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی۔
لیکن اس کی حالت بہت نازک تھی۔ اس کے پاس اس کی ایک کزن اور ایک دائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کا شوہر کہاں تھا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے نشے کی حالت میں گھر سے نکلا تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے جو ہو سکتا تھا کیا۔ میں نے تحریم کے لیے ایک اچھی ڈاکٹر کو بلایا اور اس کا علاج کروایا۔ میں نے اس کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا اور میری گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ جب تحریم کو کچھ ہوش آیا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے بچے کو اٹھانا چاہتی ہے۔ میں نے بچہ اس کی گود میں دے دیا، لیکن میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، تم تو جانتی ہو، بس یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ماں سے اس کا بچہ مانگ رہی ہوں۔ تم نے اسے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، تکلیف برداشت کی۔ یہ تمہارا پہلا بچہ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تمہیں اس سے بہت محبت ہوگی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے شہزادے کی طرح رکھوں گی۔ تم بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے مزید کہا، تمہارا شوہر نہ جانے کہاں ہے، وہ نشے کا عادی ہے۔ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تم کئی مہینوں تک کام نہیں کر سکو گی۔ تم کیا کرو گی؟ بس یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں بولتی ہی جا رہی تھی اور تحریم خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ جب میں نے اپنی ساری بات مکمل کر لی تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور بچے کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، باجی یہ آپ کا ہی ہے۔ میں اتنی خوش ہوئی کہ میں نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی، بس اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی اولاد کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں اس بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اپنی ساس اور شوہر سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا کہلائے گا اور اس خاندان کا وارث ہوگا۔ بچے کو دیکھ کر میرے شوہر کے جذبات بدل گئے، لیکن میری ساس نے شور مچا دیا کہ نہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائی ہے، کس کا خون ہے، اس کی ماں باپ کون ہیں اور یہ ہمارے خاندان کا وارث کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار میرا ساتھ دیا اور کہا کہ اسے جو کرنا ہے کرنے دو، ویسے بھی کسی یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ اس بچے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں خود حیران تھی کہ جس شوہر نے کبھی میری چھوٹی بات نہیں مانی، اس نے اتنی بڑی بات پر میرا ساتھ کیسے دے دیا۔ لیکن شاید اب وہ بدل گیا تھا۔ میں نے کسی طرح اپنی ساس کو بھی منا لیا اور اب وہ بچہ ہمارا بیٹا کہلانے لگا۔ ہم نے اس کا نام شادمانی رکھا۔ سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ اس دن کے بعد میں نے تحریم کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس کے گھر گئی، اس کی کزن سے بھی رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ واپس گاؤں چلی گئی ہے۔ اس کا شوہر ملا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ اب میں اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ شادمانی کی میری زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ میں سب کچھ بھول گئی، میری دنیا بس اس کے گرد گھومنے لگی۔ جب شادمانی 4 سال کا تھا تو اس کی دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی تو اب حویلی پر میرا راج ہونے لگا اور میری قسمت بھی بدل گئی۔ لیکن میری زندگی میں سب سے بڑا طوفان اس وقت آیا جب شادمانی 10 سال کا تھا اور ایک دن میرے شوہر کا دل کا دورہ پڑا۔ آخری وقت میں اس نے اپنی اولاد کو گلے سے لگا لیا اور جاتے جاتے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ بچوں کا خیال رکھنا، اور پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں کئی مہینوں تک اس کے غم میں جلتی رہی، پھر میں نے خود کو کیسے سنبھالا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ذمہ داریاں انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ میری 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا۔ حویلی کی ساری ذمہ داریاں بھی میرے اوپر تھی اور مجھے یہ سب سنبھالنا تھا۔ میری پہلی 2 بیٹیاں شادمانی سے بڑی تھی، اس لیے میں نے ان کی شادیاں جلدی کروا دی۔ میری تیسری بیٹی بہت لاڈلی تھی، اس کا نام کرن تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب شادمانی 18 سال کا ہوا تو وہ ایک مضبوط نوجوان بن چکا تھا، پورا گھر اور زمین جائیداد سب سنبھالتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیسے اسے پتہ چل گیا کہ وہ میرے شوہر کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ کسی نے اسے دفتر میں یہ بات بتا دی۔ وہ دن بھی میری زندگی میں ایک طوفان لے کر آیا۔ جب انسان اپنا غم تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کا غم برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کے اصل ماں باپ کون تھے اور انہوں نے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ میں نے شادمانی کو بھی وہی کہانی سنائی جو میں نے اپنے شوہر اور ساس کو سنا چکی تھی، کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ وہ خود دنیا چھوڑ گئے تھے۔ اگر میں اسے تحریم کے بارے میں بتا دیتی تو وہ ضرور اسے تلاش کرنے نکل پڑتا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بس اسے اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اب شادمانی بہت پریشان رہنے لگا، خود کو اور گھر کو بھی پرایا سمجھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھوں، کہیں وہ غم میں کہیں چلا گیا تو میں کیا کروں گی۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی شادی شادمانی سے کروں تو وہ اس گھر کا داماد بن جائے گا اور اس کا اس گھر سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، یوں وہ خود کو پرایا نہیں سمجھے گا۔ لیکن جب میں نے یہ بات کرن سے کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ شادمانی اس کا حقیقی بھائی نہیں ہے، لیکن اس نے کبھی یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے دل میں شادمانی کے لیے ایسے جذبات نہیں ہیں، وہ اسے شادی نہیں کر سکتی۔ میں جذباتی ہو چکی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف شادمانی سے ہی ہوگی۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ 2 دن مجھ سے ناراض رہی۔ میرا دل بھی بہت اداس رہا، مجھے اپنے بچوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تیسرے دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، میں شادمانی سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ کرن نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ شادی نہایت سادگی سے ہو، صرف نکاح کیا جائے اور اس میں 10 سے زیادہ لوگ شامل نہ ہوں۔ مجھے اس کی شرط پر حیرت ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کا ماننا جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے کتنا عجیب فیصلہ ہے۔ میں شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ پہلے 2 بیٹیوں کی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی، لیکن کرن کی سادگی کی شرط رکھی گئی تھی۔ پھر بھی مجھے اس کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ میں بازار میں تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی اور میں حیران رہ گئی۔ وہ تحریم تھی۔ وہ ایک کریانے کی دکان سے سامان لے رہی تھی۔ میں اس تک پہنچی، اس سے پہلے ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس تک کیسے پہنچوں۔ پھر میں نے سوچا کہ دکان والے سے پوچھتی ہوں۔ جب میں نے اس سے تحریم کے بارے میں پوچھا تو اس نے فوراً کہا اگر آپ اس کی رشتہ دار ہیں تو پہلے اس کا ادھار چکا دیں، اس نے کئی مہینوں سے ادھار لیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کئی بار اپنا قرض لینے وہاں جا چکا ہے، اسے پتہ معلوم ہے، لیکن وہ لوگ پیسے نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ جتنا بھی اس نے ادھار لیا ہے میں ادا کروں گی، بس مجھے اس کا پتہ بتا دو۔ میں تحریم کے گھر گئی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، آخر اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، آخر اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جس دن اس کے بیٹے کی شادی ہوگی اسی دن میں اسے حیران کرنے کے لیے سب کچھ بتاؤں گی کہ آج اس کے بیٹے کی شادی ہے، اور وہ یہ جان کر کتنی خوش ہوگی کہ اس کی بہو دراصل میری بیٹی ہے۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے ہوئی، سب مہمان چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور کو تحریم کو لینے بھیجا، وہ دیر سے آیا لیکن آخرکار تحریم وہاں پہنچ گئی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسے کبھی بھی نکرانی نہیں سمجھا تھا، وہ تو میرے لیے بہن جیسی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ آج شادمان کی شادی ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ قسمت نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیے، لیکن اسے خوشی ہے کہ اس کا بیٹا ان سب مشکلات سے بچ گیا اور میرے سائے میں محفوظ اور خوش رہا، اور آج میں نے اس کی شادی بھی کر دی۔ جب میں نے اسے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ تمہاری بہو کون ہے تو اس نے کہا کیوں نہیں بتائیں۔ میں نے کہا تمہاری بہو کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی کرن ہے۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ چائے کے کپ گر گیا۔ وہ حیران پریشان ہو گئی اور کہنے لگی آپ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، اب مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے کہا میں ایسی بات پر مذاق کیوں کروں گی، آج ہی میں نے اپنی بیٹی کرن کا نکاح شادمان سے کروایا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ میں حیران ہو گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی باجی آپ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولی اصل میں گناہ آپ سے نہیں مجھ سے ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی سزا مجھے آج اس طرح ملے گی۔ میں آپ کے گھر نوکرانی بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ میرا آپ کے شوہر کے ساتھ تعلق تھا، اسی وجہ سے میرا اپنا شوہر بھی مجھ سے ناراض رہتا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ ملکہ صاحب مجھے حویلی لے آئی، لیکن کہا کہ تمہیں یہاں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ جب میں نے آپ کا رویہ دیکھا تو مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اسی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جب آپ نے مجھ سے میرا بچہ مانگا تو میں فوراً آپ کو دے دیا۔ میں نے آپ سے آپ کا شوہر چھینا تھا، اس کے بدلے میں نے اپنی اولاد دے کر اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ شادمان ملکہ صاحب اور میرا بیٹا ہے، یعنی وہ کرن کا بھائی ہے۔ بی بی جی آپ نے یہ کیا کر دیا، بھائی اور بہن کا نکاح کروا دیا۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میری رگوں میں خون جم گیا ہو، میرا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری حالت خراب ہونے لگی کہ اچانک ایک شور پر میں چونک گئی۔ میں نے دیکھا کہ کرن اور شادمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کرن کہہ رہی تھی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، سب کو آج پتہ چلے یا کل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں خود بتا دیتی ہوں یہ نکاح جھوٹ ہے، میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو، لیکن ابھی بھی شک باقی تھا، اور میں تحریم وہاں پہنچے تو شادمان نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے کہا کہ کرن بیرون ملک پڑھنے جانا چاہتی تھی اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے دباؤ کی وجہ سے اس نے یہ نقلی نکاح کا ڈرامہ کیا تاکہ اسے آزادی مل جائے۔ کرن نے بھی غصے میں کہا ہاں میں نے ایسا کیا، آپ نے بھی تو ضد کر لی تھی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتی اور شادمان کو گلے لگا لیا، سب حیران رہ گئے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور کہا بیٹا تم نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔
میں نے کرن کو بھی پیار کیا اور دونوں کو ساری حقیقت بتائی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ جانے کسی کی نیکی تھی کہ اتنا بڑا گناہ ہونے سے بچ گیا۔ شادمان بھی اپنی ماں تحریم سے مل کر بہت خوش تھا۔ اسے خوشی تھی کہ اسے اپنی اصل ماں مل گئی اور اب ہم سب ایک ہی گھر میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔